آج اماوس کی رات تھی اور میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا آج آفس جانے کو، کیونکہ بہت سی گھٹنا اماوس کی رات ہی پیش آتی ہے اور میں جس پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں وہاں بہت سے واقعات پچھلے سال اماوس کی رات کو پیش آئے تھے۔ اس وجہ سے میں بہت ڈر گئی تھی، مگر آفس جانا بہت ضروری تھا کیونکہ آج آفس میں امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کو میں ہرگز چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس میٹنگ کے لیے میں پچھلے 4 مہینوں سے محنت کر رہی تھی، تو میرا جانا بہت ضروری تھا۔ خیر، میں نے دل پر ہاتھ رکھا، دعائیں پڑھی اور گھر سے جانے کے لیے رخصت ہو گئی۔ دل بار بار گھبرا رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ واپس چلی جاؤں۔ ایک سوچ آتی تھی کیا ہوگا کہ اگر میں نہ جاؤں تو کم از کم کوئی بڑی گھٹنا سے تو بچ جاؤں گی، بس نوکری ہی تو جائے گی تو جاب میں کہیں اور بھی کر سکتی ہوں۔ پھر دوسرے لمحے یاد آتی تھی اپنی 4 سال کی محنت، کیونکہ اس آفس میں نے اپنے 4 سال لگا دیے تھے اور میری آج ایک غلطی کی وجہ سے میری 4 سال کی محنت ڈوب سکتی تھی، آفس والے مجھے نکال سکتے تھے۔ خیر، میں بس اسٹیشن پہنچی تو وہاں مجھے عجیب و غریب لوگوں کی نظریں محسوس ہوئی۔ شاید میں زیادہ سوچ رہی تھی، اس وجہ سے مجھے لوگوں کا دیکھنا ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے گھور رہے ہوں اور مجھے کہہ رہے ہوں دفع ہو جاؤ واپس۔ مگر میں نے پھر خود کو سنبھالا، تھوڑی سی لڑکھڑائی، بس میں بیٹھی اور چل پڑی اپنی منزل کی جانب۔ یہ 8 بجے کا ٹائم تھا جب میٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ میٹنگ کا پتہ ہی نہیں چلا کب اتنا ٹائم ہو گیا کہ 12 بج گئے۔ عین 12 بجے ہماری میٹنگ بند ہوئی۔ میں میٹنگ روم سے باہر نکلی تو آفس سارا سنسان پڑا تھا، سارے امپلائیز اپنے گھروں کی جانب جا چکے تھے۔ میں اور گھبرا گئی۔ آفس سے باہر نکلتے ہی دیکھا سڑک ساری سنسان پڑی ہے، ویرانہ، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بس اسٹیشن کی جانب چلنے لگی۔ جب میں وہاں پہنچی تو بس دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی اور تھا جو بس کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اور بھی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں ڈرنے لگی، اب کیا ہوگا؟ دعاؤں کا ورد میں تیزی سے اپنی زبان سے کرنے لگی۔ اونچی اونچی میں اعوذ باللہ پڑھنے لگی اور میرا دل زور زور سے دک دک کر رہا تھا کہ اس کی دھڑکن کی آواز میرے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے چلتی ایک روشنی میری جانب آئی۔ مجھے تھوڑا سکون ہوا کہ کوئی بس آ رہی ہے۔ ایک گاڑی میرے پاس آ کے رکی، اس میں ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے لفٹ کی آفر کی کہ بیٹا اس وقت تمہیں ادھر بس ملنا بہت مشکل ہوگا، تو آؤ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں، اتنے وڑانے میں کیوں کھڑی ہو؟ پہلے میں تھوڑا گھبرائی، پھر میں نے خود کو تسلی دی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ آنٹی مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میں بھول گئی۔ میرا ڈر بالکل ختم سا ہو گیا اور میں بڑے سکون سے سفر کرنے لگی۔ گاڑی جب آدھے راستے میں پہنچی تو بیچ راستے میں گاڑی نے ایک جھٹکولا کھایا اور رک گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ گاڑی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ تو آنٹی میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ان کی ہنسی بہت عجیب سی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ میری جانب یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ کے ناخن لمبے ہونے لگے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کھل رہا تھا، جیسے کسی نے باہر سے پکڑ رکھا ہو۔ میں خوف کے مارے چیخیں مارنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اونچی اونچی اعوذ باللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ زور سے مارا اور وہ کھل گیا۔ میں سڑک کی جانب بھاگنے لگ گئی، اندھے بھاگ، جیسے مجھے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ قدم میرے لڑکھڑا رہے تھے، راستے میں آئے پتھر مجھے چبھ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے میں رکی، میری سانس بکھلا رہی تھی، میرا دل جیسے بند ہو رہا ہو۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سانس لیا، ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی محسوس نہ ہوا، تھوڑا ریلیکس کیا۔ اب میں اپنی منزل کے قریب ہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں اپنی منزل کے قریب آ پہنچی تھی۔ خود کو تھوڑا کام ڈاؤن کیا، اپنا فون نکالا، فون کی جانب دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے آگے دیکھا تو آنٹی میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے دبوچنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں نے اعوذ باللہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلی شام میں ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے ہوش آیا
میں دوبارہ وہ چیزیں ریکال کرنے لگی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اس طرح میں 4 دن بے ہوشی کے عالم میں اسی ہاسپٹل کے بستر پہ پڑی رہی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی اماوس کی رات سفر نہیں کروں گی۔ وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اس دن سے لے کے آج تک ایک خوف میرے ساتھ ہی سفر کرتا ہے، جیسے میرے اندر ہی سما گیا ہو۔ شاید میری دعاؤں کے ورد نے اس دن مجھے بچا لیا تھا۔ اگر میں خود کو سنبھال نہ سکتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ شاید میں آج موجود نہ ہوں اور میں اپنی کہانی آپ کو سنا نہ رہی ہوتی۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ یہ ویڈیو ڈر پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ ایسے جسٹ انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ with your friends and family. Thank you. Allah Hafiz. Fi Iman Allah.